ظہور کرامت دلیل ہے دلیلوں میں سے کہ جس سے اثر ظاہر ہوا ہے وہ صاحب فضل ہے، یعنی وہ ظہور فضل کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر فضل نہ ہوتا تو ظہور بھی نہ ہوتا۔ اب جن پہ فضل ہے وہ اظہار نہیں چاہتے، ظہور ہو جاتا ہے۔ اظہار کہتے ہیں خود بخود ظاہر کرنا، خود ظاہر کرنا، اور ظہور کہتے ہیں خود بخود ظاہر ہو جانا۔ جن پر فضل ہے ان سے ظہور ہوتا ہے، وہ اظہار نہیں چاہتے کیونکہ اظہار میں فتنہ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جن پر ظاہر ہوا ہے وہ اس کو سمجھ سکیں گے یا نہیں، سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ حجاب تو نہیں پڑ جائے گا، توحید میں خلل تو نہیں آ جائے گا۔ یاد رکھیے اس دور میں صاحب فضل کے صاحب فضل ہونے کی بڑی دلیل، ایک بڑی کرامت جو اس سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے وہ ہے دانائی۔ ہم جانتے اور مانتے ہیں کہ ولیوں نے یہ کیا وہ کیا، ان سے یہ ظاہر ہوا یہ ظاہر ہوا، اس لیے وہ ولی ہیں۔ جو آدمی اس دور میں صالح ہے، بات مانتا ہے، جدھر سے روکیں رک جاتا ہے، جدھر کا فرمایا ہے ادھر چلتا ہے، اور اگر اسے دانائی حاصل ہو جاتی ہے تو یہ دانائی اس کی کرامت، کیونکہ اس میں فتنہ نہیں ہے بلکہ اس میں تو فتنوں کا تدارک ہے۔ مفتون آدمی فتنے سے کیسے نکلے گا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے نکلے گا، اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ دانائی۔ جو آدمی فکری طور پر، شعوری طور پر یا عملی طور پر بھٹکا ہوا ہے، کیسے نکلے گا؟ دانائی سے، سچی سمجھ سے۔ عام طور پر آپ کو لوگ سیانے نظر آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے دانا ہیں، نہیں، وہ دانائی کی اس سطح کو نہیں پہنچے جسے ہم دانائی کہتے ہیں۔ یہ معلومات ہیں، یہ فہم کی تیزی ہے، جیسے کسی چیز کا شارپ ہو جانا، یعنی جلدی سمجھ لینا، چیزوں کو یاد رکھنا، ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کر لینا، یہ وہ سچی سمجھ نہیں ہے۔ جس سچی سمجھ کو میں خدا کا فضل کہہ رہا ہوں وہ ایک اور چیز ہے۔ بزرگی اور ولایت کی ابتدا میں کچھ سچی سمجھ کا جلوہ پڑتا ہے جس سے آدمی روشن ضمیر ہو جاتا ہے یا ہونے لگتا ہے۔ ایگوز آ جاتی ہیں، کئی چیزیں، حجاب، کئی رکاوٹیں درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہیں تاکہ یہ دانا نہ بنے، یہ سیانہ نہ ہو جائے، یہ سمجھدار نہ ہو جائے، سمجھدار۔ یہ سمجھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا بے وقوف۔ قرآن کو بے وقوف آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو ہمیشہ وہی سمجھے گا جو دانا ہوگا۔ اب دانا کون ہوتا ہے؟ دانا وہ ہوتا ہے جس کا دل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کنٹرول سے باہر نہیں ہوتا، جس کا ذہن اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، کنٹرول سے باہر نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جو سوچتا ہی رہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ سوچ پیدا کہاں سے ہو رہی ہے، اور پھر جو سوچے اس پہ چلنے لگے، بڑا سخت بے وقوف ہے۔ دانائی بڑی چیز ہے، دانائی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس دور کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ کسی شخص کے اندر سچی سمجھ پیدا ہو جائے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اب کے بعد قیامت تک بڑے بڑے مشائخ کی بڑی کرامت دانائی ہوگی۔ اس کو آپ نے علم کا لفظ دیا ہے، اور وہ اس لیے دیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں علم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اہل علم بڑے لوگ ہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ علم نور ہے، جہالت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ علم بڑی شے ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، ہم اسے دوسرے لفظوں میں دانائی کہہ رہے ہیں کیونکہ نرے علم والا یہ نہ سمجھے کہ علم ہی دانائی ہے، نہیں، دانائی اس علم کا نتیجہ ہے جب ساتھ فضل شامل ہو جائے، ورنہ نرا علم بھی فتنہ بن جاتا ہے۔ تو دانائی بڑی شے ہے، دانائی بڑی نعمت ہے، دانائی بڑی کرامت۔ آپ نے وہ روایت عام طور پہ سنی ہے جس میں فرمایا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور شارحین نے اس کی شرح کی کہ عالم لوگ اٹھا لیے جائیں گے ایک ایک کر کے، بڑے بڑے عالم اٹھا لیے جائیں گے، یہ پیچھے سڑک چھاپ رہ جائیں گے جو اس دور میں اکثر ہیں۔ لوگ مساجد میں آتے ہیں کہ انہیں اللہ کا نام سکھایا جائے، وہ انہیں تاریخی واقعات میں الجھا دیتے ہیں۔ فلاں مولانا نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہہ دیا، تو دونوں مولانا ہی ہیں نا، ایک نے یہ سمجھا اور دوسرے نے یہ سمجھا، اس نے وہ کیوں سمجھا، اس نے یہ کیوں سمجھا، یہ بھی ایک بات ہے۔
یعنی لوگ آئے ہیں کہ اللہ سیکھیں، وہ انہیں ڈال دیتے ہیں انسانوں کی تاریخ میں۔ آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک یہ جھگڑا ختم نہیں ہوا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ جنگ کیوں ہوئی۔ 14 صدیاں دنیا کی کوئی چیز دکھائیں، لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اپنی تاریخ سے، یہ ابھی تک اپنی مساجد کے اندر اسی رولے کو لے کے بیٹھے ہوں۔ قوم بے راہ روی کا شکار ہے، ہر جگہ ملاوٹ ہے، جھوٹ چلتا ہے، بدعنوانی ہے، کرپشن ہے۔ کرپشن تو ہمارا اب قومی مسئلہ ہے۔ مذہبی لوگوں کے پاس چلے جائیں تو آپ کو انگوٹھے چومنا جائز نہیں ہے، اذان سے پہلے صلاۃ جائز نہیں ہے۔ یہ ختم کہاں سے نکال لیا، یہ بدعت ہے۔ یہ 11ویں کہاں سے نکل آئی؟ اچھا، حضرت معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی، حضرت علی کے ساتھ کتنے لوگ تھے، حضرت معاویہ کے ساتھ کون کون تھا، جنگ کیوں ہوئی، یہ ہے وہ، اس میں ڈال دیں گے۔ وہ بیچارہ پہلے ہی دماغ سے فارغ ہے، دانائی سے فارغ ہے، یہ اس کی دانائی بڑھانے کی بجائے، یہ اس کی سمجھ بڑھانے کی بجائے اسے ان کاموں میں ڈال دیں گے۔ یہی ہوتا ہے روحانی خانقاہوں میں بھی، روحانی خانقاہوں میں یہی ہوتا ہے۔ آپ امیر خسرو کے اشعار پڑھیں، فارسی میں ملیں گے، ابن الفارس کے عربی میں ملیں گے، جلال الدین روم جو خود فارس کے ہیں، ادھر افغانستان کے علاقے کے ہیں، رومی کو پڑھیں فارسی میں ملے گا، سعدی کو پڑھیں، شیرازی کو پڑھیں، جتنے بھی صوفی شعراء ہوئے ہیں ہمارے پنجاب کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے بھی بہت سارے صوفی شعراء، ان کو پڑھیں، دانائی بڑھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ ہیر وارث شاہ پڑھ لیں، ویسے تو انہوں نے ہیر وارث شاہ، وہ ایسے لوگوں کو لگتا ہے جیسے وہ 2 عاشقوں کا قصہ ہے، لیکن اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو وہ بڑی زبردست قسم کی دانائی ہے، بہت زبردست قسم کی دانائی بڑھاتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ اب دانائی نہیں بڑھتی، لوگ جاتے ہیں ان کو ڈال دیتے ہیں ختم شریف ہو رہا ہے، شجرہ پڑھا جا رہا ہے، یہ رسم ہو رہی ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں مولوی آ رہا ہے، تقریر کر، دعا کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ دانائی بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک ساری دانائی دانائی ہے، سچی سمجھ ہے، غور و فکر ہے، تدبر ہے، تفکر ہے۔ لیکن آپ قرآن میں سے وہ آیتیں لے لیں، عام مفاہیم جن سے آپ کا کام چل پڑے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کے سامعین میں سے 70% کرپٹ ہوں اور آپ انہیں فضیلت سنا رہے ہوں نماز کی، ٹھیک ہے، وہ تو کرپٹ ہیں، وہ ملاوٹ کرنے والے ہیں۔ آپ انہیں فضیلتیں سنا رہے ہیں، قیامت کے دن اس وجہ سے بخشے جاؤ گے، اس وجہ سے بخشے جاؤ گے، اس وجہ سے بخشے، انہیں یہ نہیں بتاتے کہ اس وجہ سے پکڑے جاؤ گے۔ بڑی بڑی چیزوں سے لوگوں کو کھینچ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لے آتے ہیں اور ترجیحات کے تعین کے بغیر لگے رہتے ہیں۔ تو دانائی بڑی چیز ہے۔ میں اس روایت کی بات کر رہا تھا جس میں ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی عالم اٹھا لیے جائیں گے، اور ایک اور روایت بھی ہے بھی عقل اٹھا لی جائے گی، عقل دانائی اٹھا لی جائے گی۔ اب جب عقل اٹھا لی جائے گی تو پیچھے کوئی عالم ہوگا بھی۔ عالم سے مراد میری صرف مذہبی عالم نہیں ہے، مذہبی عالم نہیں ہے۔ جن لوگوں نے 16 سال سوشل سائنسز پڑھی ہیں تو وہ سوشل سائنسز کے عالم ہوئے نا۔ جنہوں نے میڈیکل پڑھا ہے، 40+ ایج ہو گئی ہے، تو وہ طب کے عالم ہے نا۔ وہ حکیم جو صحیح معنی میں حکمت پڑھے ہوئے ہیں تو وہ عالم ہے نا، اجساد کے ابدان کے عالم ہیں وہ بھی۔ تو یہ سارے ہی عالم اٹھا لیے۔ اب آپ کو صحیح طبیب بھی نہیں ملے گا۔ کیا ہوا کہ وہ جو اصل طب تھی وہ اٹھا لی گئی اور لوگوں کو کورس میں ڈال دیا۔ یہ ہومیوپیتھک ہے، یہ ایلوپیتھک ہے، یہ یونانی طریقہ علاج ہے، تو وہ اس کے اندر لمیٹڈ ہو گئی ان کی فکر۔ جب ان کی سوچ محدود ہو گئی تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ گئے اور اصل جو علم تھا وہ رہ گیا، دانائی بھی رہ گئی۔ آج سے ہی کو 70 سال پہلے ایسے سنیاسی حکیم ہوا کرتے تھے، نبض پہ ہاتھ رکھتے تو بتا دیتے تھے کہ تیرے جسم میں فلاں جگہ پہ کسی نرو میں یہ تناؤ ہے، صرف یہاں ہاتھ رکھتے اور بتا دیتے۔ کس چیز سے بتا دیتے؟ آج جو ہے 4 ماہ جو ہے وہ اندازوں پہ علاج ہوتے رہتے ہیں، ڈیزیز کی اصل ریزن پر علاج ہی نہیں ہوتا، اس کے آثار اور اثرات پر علاج ہوتا رہتا ہے۔ یعنی پین کی وجہ معلوم نہ کرو بلکہ پین عارضی طور پہ ختم کر دو، اس سے یہ ہوگا کہ وہ مستقل تمہارے پاس آتا رہے گا، دوائی بھی بکتی رہے گی، ڈاکٹر کا کلینک بھی چلتا رہے گا۔ تو دانائی بڑی چیز ہے، عقل بڑی نعمت ہے جو ضائع ہو گئی ہے یا کچھ کہیں ہے تو ہو رہی ہے۔ لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کی عقل بڑھائیں،
چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے قوم کا مزید وقت ضائع نہ کریں، ہماری سیاست میں، معاشرت میں، حتیٰ کہ مذہب میں بھی اب اسی طرح ہی ہے۔ قرآن مجید جس اعلیٰ چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ غور و فکر کرو، یہ قرآن کا درس دینے والے چونکہ خود بھی ان کے ذہن اس طرح کے ہیں، پھر لوگوں کو بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا دیتے ہیں۔ اسی طرح انہیں احادیث کی کتابوں میں سے بھی وہی روایتیں پسند ہیں کہ جن سے کام شام چلتا رہے اور بڑی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دنائی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، قرآن ہدایت ہے اس کے لیے جو دل دھرتا ہے، جو دل پیش کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ اور بے وقوف آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ دل ہوتا کیا ہے۔ یہ دانا ہی جانتا ہے کہ دل کسے کہتے ہیں اور دل کیسے دھرتے ہیں ہدایت کے آگے، تاکہ اس میں ہدایت بھری جائے۔ یہ سمجھدار کو معلوم ہوتا ہے، بے وقوف آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دل ہے بھی، اور وہ اس کے ویسے بھی کنٹرول سے باہر ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے وہ اسے سمجھ بوجھ دیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ، دین کی سمجھ بوجھ۔ اور دین کی سمجھ بوجھ کا مطلب مولوی ہو جانا نہیں ہے آج کل کے لفظوں میں۔ آج کل جو مولوی کے بارے میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں یا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، یہ نہیں۔ دین کی سمجھ بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، سماج میں، حتیٰ کہ دینی اقدار میں، حتیٰ کہ تہذیب میں، ہر چیز میں سیاںا ہو جاتا ہے۔ تو اب سیانے گنیے کتنے ہیں، گن لیں کہ پاپولیشن کتنا فیصد سیانا ہے۔ 7 بچے ہو جاتے ہیں، سیانا ایک بھی نہیں ہے۔ 11 اولادیں ہیں لوگوں کی، ان میں سمجھدار ایک بھی نہیں ہے۔ 3 بیویاں کرنے کا شوق ہے، 10 بچے ہو جائیں، سیانا ایک بھی نہیں ہے۔ پورے خاندان میں بھی ایک دانا نہیں ہے، دانائی اٹھائی جا رہی ہے، قوم جمع ہو رہی ہے، ہجوم جمع ہو رہا ہے، دانا نہیں ہے۔ بچے پیدا کر دیے جاتے ہیں اس لیے کہ بچے پیدا کرنے ہیں، یہ نہیں کہ بچے پیدا کر کے سیانے بھی کرنے ہیں۔ اچھا، سیانے تو تب کریں جب والدین سیانے ہوں، ماں باپ سیانے ہوں تو کہ بچے سیانے ہوں۔ جس کا باپ جیسی کوکو ویسے بچے۔ وارث شاہ نے بھی ہیر وارث شاہ میں اس طرح کا ایک لکھا ہے کہ جی ماں ہو جائے اولاد، ہر وقت ماں کو 24 گھنٹوں میں سے 10 گھنٹے وہ غیبت کرتی ہے، پھر کہتی میرا بچہ دانا ہو جائے، میری بچی بہت سمجھدار ہو جائے۔ وہ تو تیز تو ہو جائے گی غیبتیں سن کے، سمجھدار نہیں ہوگی۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے۔ جو قوم ایمان لا کر بھی چلیں، کافروں کو تو اس نے ڈھیل دے دی، چھوڑ دیا انہیں ان کے حال پہ کہ کماتے رہو دنیا، بناؤ دنیا۔ لیکن جو لوگ بلیور ہیں، ایمان لے آئے، یقین رکھتے ہیں، اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو وہ ان کو یہاں بھی سزا دے گا۔ وہ سزا کیا ہوگی؟ وہ سزا یہی ہوگی جو بھگت رہے ہیں۔ مال کا خوف ہے، جان کا خوف ہے، نہ یہاں کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ اور کن کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے؟ خود لوگوں کے ہاتھوں ہی محفوظ نہیں ہے۔ اداروں میں بھی لوگ ہی ہیں نا۔ مجھ سے کوئی آدمی کہتا ہے یہ مقدس ادارہ ہے، ادارہ مقدس ہے، اس کے اندر کے لوگ بھی مقدس ہیں۔ جوڈیشری، عدلیہ، عدالت معزز ہے، لیکن کیا ہر جج معزز ہے؟ مذہب ایک متبرک چیز ہے، دین ایک مقدس چیز ہے، لیکن کیا ہر مولوی مقدس ہے؟ روحانیت دین کی اساس ہے اور بہت بڑی چیز ہے، دین کا بہت بڑا منصوبہ ہے روحانیت، لیکن کیا اس دور کا ہر روحانی یا اپنے آپ کو روحانی کہنے والا منشا کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ ادارہ مقدس ہے، اس کے اندر کے لوگ مقدس نہیں ہیں۔ میں نہیں کہتا مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدوں کو چلانے والے اللہ والے ہیں یا نہیں ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے چلانے والے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سے باہر تو والدین اپنے بچوں کو دانا بنائیں، ورنہ یہ ہوگا کہ دین سے تو ہم رہ ہی گئے ہیں، دنیا بھی جائے گی، کیونکہ اگلا دور سمجھدار لوگوں کا ہے۔ جو سمجھدار نہیں ہوں گے وہ خون خرابے کے اندر الجھا کے ان کا رگڑا لگا دیا جائے گا، ان کو بیچ دیا جائے گا، اور خود ان کے سامنے انہیں نہیں بیچا جائے گا، باہر سے بیچ دیا جائے گا، یعنی قوم کی قوم بک جائے گی، اور اس قوم کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم بک گئے، ان کو پتہ ہی نہیں، باہر ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ریٹ لگ گیا باہر، بیچ دو فلاں ملک کو،
وہ بک جائے گا، ان کو بعد میں پتہ لگے گا کہ ہم بک گئے، پھر اپنے بکنے پر بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ کیا وجہ ہوئی؟ یہ وجہ یہ ہوئی کہ ہم سمجھدار نہیں ہوئے۔ جو سچی سمجھ اور دانائی جو ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ یہ دنیا کے معاملے میں بھی زیادہ سمجھدار نہیں ہوں گے تو پھر یہ دنیا آپ کو کچل دے گی۔ اگلا دور طاقت کا دور ہے، جس کے پاس طاقت ہوگی وہ جیت جائے گا۔ اخلاقیات کو کوئی نہیں مانتا، کوئی اخلاقیات نہیں مانتا۔ میں یہاں پہ وہ سیاسی حوالہ دے دوں کہ سیریا سے لے کے یہ ایک ہی علاقہ تھا، جسے پرانا شام جو ہے نا، یہ ایک ایریا تھا، سعودی عرب سے لے کے فلسطین تک۔ پچھلی صدی کے اندر اس کے 3 ٹکڑے کیے، ایک اردن بن گیا، دوسرا لبنان بن گیا، تیسرا فلسطین ہو گیا۔ تو فلسطین، لبنان، اردن یہ سارا ایک ایریا تھا، ایک علاقہ، 3 ٹکڑے کر دیے جنہوں نے کرنے تھے، جنہوں نے ہونا تھا وہ ہو گئے۔ کون سی اخلاقیات؟ یہ ہمارے ہمسائے ہیں اور ہمسائے کا بڑا حق ہوتا ہے۔ رسول خدا نے ہمسائے کی اتنی تاکید کی تھی کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمسائے کو تو وارث بنا دیں گے۔ اس اعتبار سے تو پاکستانیوں کی وراثت افغانستان میں جانی چاہیے، ہمسائے جو ہوئے، ہمسائے کا اتنا حق ہے۔ چلیں دوسری طرف تو آپ کی ہندو سٹیٹ ہے، اس طرف تو مسلم سٹیٹ ہے، لیکن کیا کیا پچھلے 40 سال میں طاقتوروں نے وہاں کیا کیا؟ اور کیا وہ قوم بچ گئی؟ خدا کو سجدے کرنے والے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے، اور جنہوں نے خدا کو چیلنج کیا ہوا ہے وہ رگڑ رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ کون سی اخلاقیات؟ طاقت کا دور ہے، اور طاقت پیدا ہوگی سمجھ سے۔ سمجھ ہی نہیں ہوگی تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ آپ بے سمجھ کو طاقت دے دیں تو وہ پہلے والی تھوڑی بہت بھی ضائع کر دے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہے کہ تمہارے خزانہ کے امور بے وقوفوں کو نہیں دیے جانے چاہیے۔ اگر بے وقوفوں کو مال کا بناؤ گے ذمہ دار تو مال گیا۔ دیکھیے مصر کے اندر جو 7 سال قحط کے تھے، پھر 7 سال خوشحالی کے آئے، تو وہاں خزانے کا امین حضرت یوسف کو بنایا گیا تھا۔ حضرت یوسف کو، یعنی نبی، اتنی اعلیٰ ذہنی سطح، اتنی اپروچ کے ساتھ، اتنی روحانیت کے ساتھ، اتنا بڑا آدمی خزانے کا امین بنایا گیا تھا، کیونکہ پتہ تھا کہ معیشت پر مدار ہے، سجدوں پر نہیں۔ یہ دنیا نیک لوگوں کے سجدوں سے نہیں چلتی، اس دنیا کی اپنی ڈائمنشنز ہیں، اس کی اپنی جیومیٹری ہے، تو اس کی بھی ایک دانائی ہے، دانائی کی ایک سطح ہے۔ شروع میں نے جس دانائی کی بات کی وہ تو بہت بڑی شے ہے، وہ تو فضل ہے اللہ کا، وہ تو کرامت ہے، وہ تو بزرگی ہے، وہ تو ولایت ہے۔ اس سے کم درجہ کی دانائی یہ دانائی ہے جو مادی معاملات میں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں ہماری 70% پاپولیشن، اس بڑی دانائی تو وہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی بیچارے اتنے دانا نہیں ہیں۔ اور ان کو اس حالت پہ کن لوگوں نے پہنچایا ہے؟ سب نے مل کے ہی پہنچایا ہے، ایک دوسرے کو پہنچایا ہے، جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ اب اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بدلے گا کسی قوم کی مجموعی حالت۔ یہ آیت آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، یہ شعر بھی سنا ہوگا جو اس تناظر میں کہا گیا ہے، یہ مفہوم بھی آپ نے کئی دفعہ سمجھا ہوگا، لیکن میں جس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ ذرا مختلف ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی قوم کی حالت بحیثیت مجموعی نہیں بدلتا۔ یہ بات سمجھ لیں، بحیثیت مجموعی اس قوم کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ بحیثیت مجموعی وہ خود تبدیل نہ ہو جائیں۔ اس کو سمجھ لیں، بحیثیت مجموعی یعنی چند لوگ سمجھ جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ چند لوگ بھی سائڈ پہ لگا دیے جائیں گے، بحیثیت مجموعی۔ اور وہ آیت یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، ما بقوم، قوم کا لفظ ہے یہاں، قوم کا، ما بقوم چند افراد نہیں، اللہ تعالیٰ قوم کو بحیثیت مجموعی نہیں بدلے گا، تبدیلی نہیں لائے گا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بحیثیت مجموعی اپنے آپ کو خود نہ بدلیں۔ اور بے وقوف کبھی اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، وہ بدلیں گے بھی تو ایک حماقت سے دوسری حماقت میں ہی جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آج 15 تاریخ ہے تو آج ہی ہم سب دانا ہو جائیں گے۔ شروع تو کریں، سفر شروع کر دیں، اپنا احتساب شروع کر دیں کہ ہم دانائی کی کس سطح پہ ہیں اور ہمیں کتنا سمجھدار ہونا ہے تاکہ دین میں اور دنیا میں ہم سروائیو کر سکیں، اور دین کی اس اعلیٰ سطح کو پر پہنچنے کی کوشش کریں جو پیغمبر کی صحبت میں ان کے دوستوں کو حاصل ہوئی تھی اور انہیں نہایت دانا بنا دیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔